ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ موبائل میں قرآن پاک موجود ہو تو اس کو لیٹرین باتھ روم لے جانا اس کا کیا حکم ہے؟ تو محترم سامعین، اگر اس کے اندر قرآن پاک موجود ہو لیکن اسکرین پر نظر نہیں آ رہا ہو بلکہ اندر کسی میموری کارڈ میں ہو یا موبائل کے اندر جو میموری ہے اس میں یہ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہے، تو اس صورت میں بھی گنجائش ہے لیٹرین لے جانے کا اس موبائل کو. لیکن ادب کی خاطر اگر موبائل کو باہر رکھا جائے اور پھر باتھ روم اپنی حاجت کے لیے چلا جائے، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. لیکن پھر بھی گنجائش ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے موبائل کو اپنے ساتھ لیا. ایک اور اہم مسئلہ کہ موبائل کے کاروباری حضرات کے لیے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ گاہک آ جاتا ہے دکان کو اور کہتے ہیں کہ مجھے فلاں موبائل چاہیے، پھر یہ دکاندار کے پاس یہ موبائل موجود نہیں ہوتے. جب اس کے پاس یہ موبائل موجود نہ ہو تو پھر وہ دوسرے دکاندار کو کال کرتا ہے کہ فلاں کمپنی کے موبائل چاہیے. اب اس دکاندار کا جو ان کو کال کر دی، اس کے پاس جو موبائل ہے اس دکاندار نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، پھر اس کو آگے اس دکاندار کے پاس گاہک کو بھیج دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو موبائل وہاں مل جائے گی. تو گویا کہ ایک ہی عقد میں دو بیع ہو گئے. ایک قرض کا، یعنی اس دکاندار نے اس دوسرے دکاندار سے موبائل کو قرض لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس موبائل کا انہوں نے بیع بھی کر دیا گاہک کے ساتھ. لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی عقد میں دو بیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن بیعتین، دو بیع سے ایک ہی عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اور ایک اور اہم مسئلہ کہ غیر مسلم کو اگر ہم کال کریں تو اس وقت سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس وقت سلام کرنے کا حکم یہ ہے کہ ہم سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر اس طرف سے سلام آ جائے تو ہمیں جواب میں یوں کہنا چاہیے کہ وعلیکہ، بس صرف یہی جواب کافی ہے. باقی وعلیکم السلام جس طرح کہ مسلمان کو جواب دیا جاتا ہے یہ نہ ہو، بلکہ صرف وعلیکہ کہنا بس کافی ہے. ایک اہم مسئلہ رہن کا ہے، یا پختو کی منگوتا گانا ہوئی تو گروی. اگر کسی نے مثلا میں نے کسی سے ایک کتاب خریدی اور میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں نے اس کے ساتھ موبائل کو گروی رکھا، اس کے پاس رہن میں رکھا، تو پھر جس کے پاس میں نے اس موبائل کو گروی رکھا، رہن میں رکھا، تو پھر یہ آدمی اس موبائل سے نفع اٹھانا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس موبائل سے نفع اٹھائے، بلکہ یہ اس کے پاس بطور امانت ہے. یہ بالکل اس کو استعمال کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت میں جائز